السلام علیکم۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ پہلے کی نسبت اب وہ کافی بہتر تھی۔ کیسا ہے میرا بیٹا؟ انہوں نے محبت سے اس کا ماتھا چوما۔ وہ ٹھیک سے مسکرا بھی نہیں پائی۔ ادھر بیٹھو ہمارے پاس۔ انہوں نے محبت سے اسے اپنے پاس بٹھایا۔ آج ہم پتہ ہے کس سے مل کر آئے ہیں؟ انہوں نے بات کا آغاز کیا شاہ کی بیوی سے۔ انہوں نے اپنا جملہ خود ہی مکمل کیا۔ وہ نظریں جھکا گئی۔ یقین مانو مہرو، وہ خود بھی بری حالت میں ہے۔ شاہ نے اس کے ساتھ بہت برا کیا۔ اگر وہ خود مہرو سے نہ ملی ہوتی تو وہ یہ سمجھتی کہ شاہ جی اس کا دل رکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ جانتی ہوں، وہ دھیرے سے بولی۔ آپ کیسے جانتی ہیں؟ وہ حیرت سے بولے۔ میں اس سے ملنے گئی تھی شاہ کی شادی سے پہلے۔ کیا آپ پہلے سے جانتی تھی؟ وہ تصدیق کر رہے تھے۔ میں پہلے سے سب جانتی تھی۔ جب شاہ نے کہا تھا وہ مالی کی بیٹی ہے تو میں نے ساری معلومات نکلوا لی تھی۔ وہ دھیرے سے بولی۔ ہم تو یہ جانتے تھے کہ مالی کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ یہ سب شاہ کی وجہ سے ہوا ہے، اور آپ سے یہ گلہ ہے۔ آپ نے ہمیں بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ میں اس وقت خود نہیں جانتی تھی کہ یہ سب شاہ نے کیا ہے۔ اس بات کا اقرار تو شاہ نے مالی کے قتل کے بعد کیا تھا۔ جب میں عدن سے ملی مجھے ساری بات پتہ چلی۔ اس نے اپنی صفائی پیش کی۔ اچھا، جو بھی ہوا تم بالکل پریشان نہ ہو۔ وہ لڑکی شاہ میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی۔ اس نے مجھے زبان دی ہے کچھ وقت بعد شاہ اسے چھوڑ دے گا اور شاہ کو میں تمہارے قدموں میں لاؤں گا۔ وعدہ رہا میرا، انہوں نے اٹل لہجے میں کہا۔ وہ چاہنے کے باوجود خوش نہیں ہو پائی۔ اب یہ امید اسے کھوکھلی لگنے لگی تھی۔ وہ گھر کے اندر داخل ہوا تو سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ صوفے سے ٹیک لگا کر ماتھے کو مسلنے لگا۔ شاید اس کے سر میں درد تھا۔ اس نے ملازم کو آواز دی، چائے لانے کا کہا۔ خود ریموٹ سے چینل بدلنے لگا۔ شازیہ! اس نے شازیہ کو آواز دی تو شازیہ بھاگ کے کچن سے نکلی۔ جی شاہ جی، اس نے تابعداری سے کہا۔ عدن کہاں ہے؟ وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ چاہ کر بھی صبح والی بات فراموش نہیں کر پا رہا تھا۔ جب زیان ان کی زندگی میں نہیں تھا تو اس کے خیالوں میں کیوں تھا؟ وہ تو عدن کو حاصل کر چکا تھا، پھر کیوں عدن اس کی نہیں تھی؟ کیا واقعی ہی زیان اب بھی ان کی زندگی میں تھا؟ جی صاحب جی، بی بی جی آرام کر رہی ہیں۔ وہ شاہ جی ملنے آئے تھے آج بی بی جی سے۔ اس نے شاہ کے سر پر جیسے بم پھوڑا تھا۔ اس کا ریموٹ سے چینل بدلتا ہاتھ یکدم ساکت ہوا۔ اس نے چونک کر ایک نظر اٹھا کر شازیہ کی طرف دیکھا۔ شاہ جی یہاں کیا کرنے آئے تھے؟ اسے دال میں کچھ کالا محسوس ہوا تھا۔ پتہ نہیں صاحب جی، یہ تو آپ کو بی بی جی سے ہی پتہ چلے گا۔ ملازمہ نے چائے کا کپ رکھا تو شازیہ منظر سے ہٹ گئی۔ چائے کی اڑتی بھاپ کو گھورتے ہوئے وہ مختلف زاویوں پر سوچ رہا تھا۔ کچھ سوچ کے وہ اٹھا اور عدن کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ تھوڑی دیر دروازے پر جواب نہ آیا۔ وہ مسلسل دروازہ بجاتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد عدن کی خمار آلودہ آواز ابھری۔ کیا مصیبت ہے؟ کون ہے؟ میں ہوں شہاک، دروازہ کھولو۔ شہاک کا ہاتھ ابھی بھی دروازے پر تھا۔ کیوں کھولوں دروازہ؟ کیا کام ہے؟ اس دفعہ وہ تھوڑا غصے سے بولی۔ کیوں کیا؟ میں تمہارا شوہر ہوں اور یہ میرا بھی کمرہ ہے۔ سارے ملازم تماشا دیکھ رہے تھے اور اس پر بھی عدن کو غصہ آنے لگا تھا۔ شکر ہے آپ نے یاد کروا دیا کہ آپ میرے شوہر ہیں، میں تو بھول گئی تھی۔ وہ جیسے اس کا مذاق اڑا رہی تھی۔ عدن کیا بچکانہ حرکت ہے؟ دروازہ کھولو، بات کرنی ہے تم سے۔ اس نے اپنی آواز دھیمی رکھنے کی کوشش کی۔ لیکن میرا اس وقت بات کرنے کا کوئی موڈ نہیں، جب موڈ ہوا تو بتا دوں گی۔ ابھی تشریف لے جائیں۔ وہ اس کی تذلیل کر رہی تھی۔ اس نے ایک زور کا مکہ دروازے کو مارا اور غصہ پیتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ شام کو وہ گھر لوٹا تو عدن مزے سے صوفے پر بیٹھی فروٹ کھانے میں مصروف تھی۔ یہ موقع غنیمت تھا کم سے کم۔ وہ اس کے سامنے تو آئی تھی۔ عدن، شاہ جی تم سے ملنے آئے تھے؟ اس نے بغیر کوئی تمہید باندھے کہا۔ ہاں آئے تھے۔ اس نے لاپرواہی سے کہا۔ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ اس بارے میں تجسس کا شکار تھا۔ مبارکباد دینے آئے تھے شادی کی۔ عدن نے سیب کے اوپر سے چھلکا اتارتے ہوئے کہا۔ اچھا، مطلب تم کچھ بھی بولو گی تو میں یقین کر لوں گا، اس نے عدن کو گھورتے ہوئے کہا۔ تو کیا اب آپ کے دادا ہیں، وہ آپ کی طرح اچھا خاصا ڈرامہ کر سکتے ہوں گے؟ عدن نے ایک بار پھر اس کی بےعزتی کی۔ اگر تم نہیں بتانا چاہتی ہو تو نہ بتاؤ، لیکن یہ ہرگز سمجھنے کی غلطی مت کرنا وہ تمہارے ساتھ مخلص ہیں۔
وہ تمہیں سخت ناپسند کرتے ہیں، وہ اسے خبردار کر رہا تھا۔ اس نے چھری کو جس ہاتھ سے پکڑا تھا اسی ہاتھ کو اپنی ٹھوڑی کے نیچے ٹکا کر کچھ اس طرح اسے دیکھا کہ شاہ خود تذبذب کا شکار ہو گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ عدن کو کیا کہے۔ کیا کہا؟ وہ لوگ میرے ساتھ مخلص نہیں، آپ میرے ساتھ کتنے مخلص تھے۔ میں اب بچی نہیں رہی، اپنا اچھا برا سوچ سکتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ رکی نہیں، تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ صبح سے بادل برسنے کو بے تاب تھے۔ اب تو باقاعدہ دن کے وقت ہی کالے بادلوں نے آسمان پر بسیرا کر دیا تھا۔ وہ سبز گھاس پر رضیہ کے ساتھ چپ چاپ بیٹھی تھی۔ بی بی جی، مجھے لگتا ہے بارش ہوگی۔ رضیہ نے اندازہ لگایا تو اس نے نظر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا جہاں کالے رنگ کے بادلوں کا بسیرا تھا۔ نہیں، مجھے لگتا ہے طوفان آنے والا ہے۔ اس نے بھی شاید اندازہ لگایا تھا۔ نہیں بی بی جی، طوفان آنے کے آثار نہیں ہیں۔ یہ طوفان آنے سے پہلے تیز ہوائیں چلتی ہیں۔ رضیہ اپنی بات منوانے پر باضد تھی۔ نہیں رضیہ، کچھ طوفان بہت خاموشی سے آتے ہیں اور سب کچھ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، ہر چیز کو توڑ پھوڑ کا شکار کر دیتے ہیں۔ وہ طوفان بہت بے رحم ہوتے ہیں۔ پتہ ہے ان طوفانوں میں اور اس طوفان میں کیا فرق ہے؟ وہ طوفان جب آتے ہیں تو تیز ہوائیں چلتی ہیں، لوگوں کی چیزوں کی ٹوٹنے پھوٹنے کی آوازیں آتی ہیں، لیکن یہ جو طوفان ہوتے ہیں، ان طوفانوں کی تباہ کاریوں پر انسان ہاتھ مل کر ماتم بھی نہیں کر سکتا۔ وہ کھوئے کھوئے لفظ ادا کر رہی تھی۔ رضیہ بس اس کا منہ دیکھ کر رہ گئی۔ اسے اس فلسفے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ رضیہ، پتہ ہے اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور دوسری طرف کہتا ہے کہ انسان مکھی کا ایک پر کتنا نازک ہوتا ہے، اس سے بھی کمزور ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ اس نے پھر سوال کیا تھا۔ کیونکہ میرے اور شاہ کے راستے بہت مختلف ہیں۔ وہ آگ تھا تو میں پانی تھی، میں مٹی تھی تو وہ سونا تھا، مجھے زمین پر رہنا تھا تو اسے اڑنا تھا۔ ایسا ہی فرق شاہ اور عدن میں بھی ہے۔ ہم تینوں لوگ ٹھیک چل رہے تھے۔ مجھے شاہ سے محبت تھی تو عدن کو کسی اور سے شاید یقیناً نہیں کہہ سکتی میں، اور شاید اگر اسے کسی سے محبت تھی تو بھی اسے عدن سے ہونی چاہیے۔ میں نہیں جانتی عدن نے اس دن مجھ سے کتنا سچ کہا تھا۔ ہم سب اپنے راستوں پر چل رہے تھے، لیکن پتہ ہے اب کیا ہوگا؟ ہم سب کو کچھ وقت کے لیے اپنے راستوں پر بھٹک گئے ہیں۔ ہم اپنی منزلوں کو بھول کر کہیں اور نکل گئے ہیں، اور جب کوئی مسافر راستہ بھٹک جائے تو اسے راستہ دکھانا چاہیے، اس سے پہلے کہ وہ ساری عمر کے لیے مسافر بن جائے۔ شاہ نے غلط راستے کا انتخاب کیا اور ہم سب کو مسافر بنا دیا، بھٹکے ہوئے مسافر۔ اور شاہ تو خود ایسا بد نصیب مسافر ہے کہ جیسے جیسے آگے بڑھتا گیا، واپسی کے سارے راستے بھی بند کرتا گیا۔ وہ خود تو مسافر بنا، وہ ضرور واپس آئے گا، کیونکہ جس راستے پر وہ ہے اس کی کوئی منزل نہیں، بس سفر طویل ہے۔ وہ جب سفر سے تھک کر آئے گا تو واپسی کا راستے کا سوچے گا، تب اسے محسوس ہوگا وہ راستہ بھٹک چکا ہے۔ مہرو کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اٹھیں بی بی جی، اٹھیں بی بی جی، موسم زیادہ خراب ہو رہا ہے، چلیے اندر چلتے ہیں۔ رضیہ نے اس کا ذہن بھٹکانے کے لیے کہا۔ اس نے خاموشی سے چادر درست کی اور اندر چلی گئی۔ بس سنو، عدن اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، نظر نہیں آ رہا میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں؟ شاہ نے مصنوعی غصہ دکھاتے ہوئے کہا۔ اسے عدن کی یہ حرکت پسند آئی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم ایک انتہائی جھوٹے دھوکہ باز انسان ہونے کے ساتھ ساتھ چور بھی ہو۔ اس نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھتے ہوئے کہا تو شاہ کی ہنسی چھوٹ گئی۔ کیا مطلب؟ اس نے انجان بنتے ہوئے کہا۔ کیا تم نے میری ڈائری چھپائی ہے؟ وہ اسی انداز میں کھڑی تھی۔ بیوی کی کوئی چیز بھی اٹھانا چوری نہیں ہوتی۔ وہ مکمل ڈٹائی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ بے شک وہ بیوی آپ کو شوہر تسلیم نہ کرے۔ اس نے ہاتھ باندھ کر طنز کیا۔ اس بات کا میرے پاس پروف ہے، نکاح نامہ ہے جو میں ہر وقت جیب میں لے کر گھومتا ہوں، کہیں تم کہیں بھی نہ مکر جاؤ۔ اس نے ہنسی دباتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ یہ ساری باتیں ایک جگہ، مجھے میری ڈائری واپس کرو۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر کہا۔ تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو ڈائری میں نے اٹھائی ہے؟ کیونکہ صبح میرے کمرے میں تم ہی آئے تھے۔ اس نے شہاب کو ایک گھوری سے نوازا۔ کیوں؟ میں تمہاری ڈائری چرانے آیا تھا، اس نے کندھے اکچا کر لاپرواہی سے کہا۔
عدن نے پاس پڑی فروٹ باسکٹ میں سے چھری نکال لی تھی۔ مجھے ڈائری واپس کر دو ورنہ میں اپنی نبض کاٹ لوں گی، اس نے چھری اپنی کلائی پر رکھتے ہوئے کہا۔ شاہ کی تو جان نکل گئی تھی۔ یہ کیا بچپنا ہے، چھری مجھے واپس کر دو، وہ سختی سے کہہ رہا تھا۔ نہیں، پہلے میری ڈائری دو، وہ باضد تھی۔ کیا ہے اس ڈائری میں؟ اس نے اس سے دور کھڑے رہنے میں ہی بہتری جانی۔ وہ میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ اس میں میرا اور زیان کا ساتھ گزارا ہوا ایک ایک قیمتی لمحہ قید ہے، اس نے صاف گوئی سے کہا۔ اور اس کے ساتھ ہی شاہ کا ہاتھ اٹھ گیا۔ وہ بت بنی بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ زیان کا نام آئندہ تمہاری زبان سے نہ سنوں۔ دوسرے ہاتھ سے اس نے چھری لیتے ہوئے سختی سے کہا اور اسے وہیں چھوڑ کر خود آگے بڑھ گیا۔ وہ تیزی سے کمرے کے اندر داخل ہوا، ڈائری نکال کر اس کو کھول کر پڑھنے لگا۔ اس نے دروازہ اندر سے بند کر لیا تھا۔ ہر صفحے پر زیان کی محبت کو نئے انداز میں بیان کیا ہوا تھا۔ شاہ کا خون کھول کر رہ گیا۔ کہیں اس کی اور کہیں زیان کی تصاویر تھی اور کہیں زیان کھڑا مسکرا رہا تھا۔ شاہ کو محسوس ہوا جیسے وہ اس پر ہنس رہا ہو۔ اس کا سر گھوم کر رہ گیا۔ اس کا دل چاہا زیان کا قتل کر دے۔ ڈائری ہاتھ میں پکڑے تیزی سے باہر نکلا۔ عدن صوفے پر بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں غصے سے لال ہو رہی تھی۔ وہ عدن کو نظر انداز کرتے ہوئے کچن کی طرف گیا اور ماچس لے کر عدن کے سامنے آیا۔ عدن سمجھ چکی تھی وہ کیا کرنے والا ہے۔ شہاک رک جاؤ، ایسا مت کرو، اس نے وہیں کھڑے کھڑے کہا۔ شاہ نے اس کی بات کو نظر انداز کیا۔ اس نے ماچس جلائی تو عدن نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے ڈائری لینے کی کوشش کی۔ اس نے عدن کو پیچھے دھکیلا۔ عدن پھر تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ اسے شاہ سے اس رد عمل کی امید نہیں تھی۔ شاہ نے اب کی بار ایک زوردار تماچا اس کے منہ پر دے مارا۔ تماچے کی شدت اتنی تیز تھی کہ وہ زمین پر منہ کے بل جا گری۔ اس کا نچلا ہونٹ پھٹ چکا تھا، خون رسنے لگا تھا، لیکن وہاں کسے پرواہ تھی، اس کے سر پر تو خون سوار تھا۔ اس نے بے رحمی سے ڈائری کے ایک کونے کے ساتھ جلتی ہوئی ماچس لگائی تو آگ بھڑک اٹھی اور ساتھ ہی عدن کی چیخیں بھی بلند ہوئیں۔ وہ تو صرف شاہ کو غصہ دلانے کے لیے یہ سب کر رہی تھی۔ اس میں اس کی اور زیان کی بہت ساری یادیں تھیں۔ وہ اسے کھونا نہیں چاہتی تھی، لیکن وہ انہیں کھو چکی تھی۔ شازیہ ایک طرف کونے میں کھڑی سارا منظر دیکھ رہی تھی، لیکن اس میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ مداخلت کرے۔ عدن دیوانہ وار آگے بڑھی اور اس آگ کو ہاتھ سے بجھانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن ڈائری اچھی خاصی جل چکی تھی۔ اب اس میں کچھ بھی نہیں بچا تھا، البتہ عدن کی دونوں ہتھیلیاں ضرور جل گئی تھیں۔ شاہ نے آگے بڑھ کر اسے بازو سے اٹھایا اور پھر وہی بازو پیچھے کمر کی طرف لے گیا۔ عدن کے منہ سے ایک گھٹی گھٹی چیخ نکلی۔ تمہیں جب کہہ چکا ہوں تم میری ہو، اب تمہارے دل میں، تمہارے ذہن میں اور ہمارے درمیان زیان کا ذکر نہیں آئے گا تو پھر اس ڈائری کو اپنے پاس رکھنے کی وجہ نہیں سمجھ آتی۔ آئندہ اگر تم نے زیان کا نام میرے سامنے لیا تو تمہاری زبان کھینچ لوں گا، جان لے لوں گا تمہاری، اس نے عدن کے چہرے کو سختی سے اپنے ہاتھوں میں بھیجتے ہوئے کہا۔ وہ ایک دفعہ پھر پوری قوت سے زمین پر گری تھی۔ اب کی بار اس کے ماتھے اور کلائیوں پر چوٹیں آنے لگی تھیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے چہرہ آنسوؤں سے بھیگ گیا۔ اٹھاؤ اسے، اندر لے جاؤ، باہر سے دروازہ بند کر دو، جب تک میں واپس نہ آؤں دروازہ مت کھولنا۔ وہ عدن کو دکھ سے دیکھتی شازیہ کو سختی سے تلقین کرتا باہر نکل گیا۔ شازیہ عدن کو سہارا دے کر اندر لے گئی۔ حویلی کے باہر لینڈ کروزر کے ٹائروں کی چٹچراہٹ سن کر سارے ملازم چوکنا ہو گئے۔ یہ یقیناً شہاب کی گاڑی تھی، اور کوئی لینڈ کروزر استعمال نہیں کرتا تھا۔ توقع کے عین مطابق گاڑی سے نکلنے والی شخصیت شہاب شاہ کی تھی۔ وہ اپنی سابقہ شان سے ہی اندر داخل ہوا تھا۔ حویلی میں تمام ملازم اسے حیرت سے دیکھ کر سلام کر رہے تھے۔ وہ ہمیشہ کی طرح صرف ہاتھ اٹھا کر انہیں جواب دیتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ رضیہ جو چھت پر کھڑی سارا منظر دیکھ رہی تھی، بھاگتے ہوئے مہرو کے کمرے میں گئی۔ مہرو بی بی، مہرو بی بی۔ مہرو نے ابھی نماز ختم کی تھی اور ہاتھ میں جائے نماز پکڑے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ چھوٹے سرکار آئے ہیں حویلی، اس نے خوشی سے کہا تو مہرو کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا۔ کیا شاہ آیا ہے؟ وہ پورے الفاظ بھی نہ ادا کر سکی اور جلدی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس نے چھت سے جھانک کر دیکھا تو وہ جانے دشمن مستقیم شاہ کے پہلو میں بیٹھا تھا۔ اس کو بدلنے والا خود ذرا بھی نہیں بدلا تھا۔ ہاں، جب وہ غصے میں ہوتا تو اس کی آنکھیں لال ہو جاتی تھیں، آج بھی اس کی آنکھیں لال تھیں۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی سیڑھیاں اتر کر شہاب کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ شاہ جی نے حیرت سے مہرو کی طرف دیکھا۔
ان کا یہ خیال تھا مہرو اب دوبارہ شہاب کا سامنا نہیں کرے گی، لیکن وہ اس کے پاگل پن سے بھی اچھی طرح واقف تھے۔ البتہ شہاب نے بڑی دلچسپی سے مہرو کی طرف دیکھا جہاں وہ شہاب میں کھوئی ہوئی تھی۔ شاہ جی نے گلا گھنگار کر جیسے مہرو کو ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ مہرو بیٹا یہاں بیٹھیے۔ انہوں نے مہرو کو اپنے پاس بٹھایا۔ وہ خاموشی سے وہیں بیٹھ گئی۔ آج آپ کو حویلی کا راستہ کیسے بھول گیا؟ انہوں نے بظاہر مسکراتے ہوئے طنز کیا۔ کیوں شاہ جی؟ آپ میرے گھر میری بیوی سے ملنے آ سکتے ہیں، میں نہیں آ سکتا، اس نے بھی اسی لہجے میں کہا۔ بہرحال میں یہاں اپنی ماں سے ملنے آیا ہوں۔ بندہ ہر رشتہ توڑ سکتا ہے لیکن ماں اور بیٹے کا رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا۔ اس نے مسکراتے ہوئے شاہ جی کو بہت کچھ جتا دیا تھا۔ وہ مکمل طور پر مہرو کو نظر انداز کر رہا تھا۔ مہرو سب نوٹ کر رہی تھی۔ رضیہ نظر نہیں آ رہا؟ شاہ آیا ہے، ہمارے ساتھ کھانا کھا کر جائے گا۔ ساری چیزیں اسی کی مرضی کی بننی چاہیے آج، بلکہ میں خود تمہاری مدد کرتی ہوں۔ شاہ نے اب کی بار حیرت سے اسے دیکھا۔ نہیں، میں کھانا نہیں کھاؤں گا، شاہ نے مہرو کو سناتے ہوئے کہا۔ اب کی بار مہرو نے اسے مکمل طور پر نظر انداز کیا، آگے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اندر کمرے سے نگینا شاہ نکل کر باہر آئی اور اتنے دنوں بعد اپنی لاڈلی اولاد کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تو شاک ہو گئی۔ شاہ خوشی کے مارے ان کے منہ سے دبی سی چیخ نکلی اور شاہ تیزی سے ان سے آ کر لپٹ گیا۔ انہوں نے شاہ کا ماتھا چوما۔ شاہ اپنی ماں کو تو بھول ہی گئے تھے۔ ان کی آنکھوں میں نمی جھلملانے لگی۔ نہیں، ایسی بات نہیں، دیکھیں آج بھی تو آپ کی یاد آئی تو میں یہاں آ گیا، اس نے محبت سے کہا۔ اچھا اب آنسو صاف کریں۔ اس نے ان کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کیے۔ شاہ تم حویلی واپس آ جاؤ، انہوں نے مان سے کہا۔ مجھے آنے میں کوئی اعتراض نہیں، لیکن میرے ساتھ ساتھ عدن کو بھی قبول کرنا ضروری ہے، جو آپ سب نہیں کرنا چاہتے، اس نے صاف گوئی سے کہا۔ تو نگینا شاہ خاموش ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد مہرو کچن سے دیگر لوازمات کے ساتھ آتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ آج بہت خوش لگ رہی تھی۔ شاہ جی کو جو لگتا تھا آئندہ کبھی ہنسیں گی نہیں، وہ سب اندیشے غلط ثابت ہوئے۔ وہ خود اپنی نگرانی میں چائے لگوا رہی تھی۔ چائے، نمکو، مختلف قسم کے بسکٹس، پیسٹریز، چاٹ، دہی بھلے، پتہ نہیں کیا کیا تھا، سب شہاب کی پسند کا تھا۔ سب چیزیں بازار کی تھیں جو شاید جلدی جلدی میں منگوائی گئی تھی۔ شہاب نے ایک نظر مہرو کو دیکھا۔ وہ آج بھی اس کی پسند سے کس قدر واقف تھی۔ پہلی بار اس نے گھور کے مہرو کو دیکھا تھا۔ ہلکے سے رنگ کے سادہ سے لباس میں اس کی دھندلیائی رنگت ذرا سی روئی معلوم ہوئی۔ سوجی ہوئی آنکھیں، شاید بہت وقت رونے کی وجہ سے، اور آنکھوں کے نیچے پڑے ہلکے رات جگہ کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ وہ نظریں چرا گیا۔ اسے زندگی میں پہلی بار مہرو سے ہمدردی ہوئی تھی۔ شاہ، نگینا شاہ کے پکارنے پر جیسے ہوش آیا۔ رات کا کھانا ہمارے ساتھ کھا کر جاؤ گے نا؟ وہ کسی امید کے تحت کہہ رہی تھی۔ نہیں امی، ابھی تھوڑی جلدی میں ہوں۔ پھر کبھی صحیح۔ وہ شاہ جی کو مکمل نظر انداز کر رہا تھا۔ مہرو کا چہرہ یکدم بھج گیا۔ وہ کار کی چابی اٹھاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ ویسے آپ نے مجھے اپنی جائیداد سے تو آگ کر دیا، لیکن بابا نے اپنی جائیداد سے اتنا کچھ، بہت کچھ میرے نام کر دیا تھا کہ میں ساری زندگی آرام سے گزار سکتا ہوں۔ چلتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ وہ آخر میں بھی طنز کرنا نہیں بھولا تھا۔ مہرو تیزی سے اس کے پیچھے گئی۔ کسی نے بھی اسے نہیں روکا تھا۔ شاہ، اس نے مدھم سی آواز میں اسے پکارا۔ وہ گاڑی کے سامنے جا کر رکا لیکن مڑا نہیں۔ پتہ نہیں کیوں وہ اس سے کترا رہا تھا۔ آتے جاتے رہا کرو، وہ امید بھرے لہجے میں کہتے ہوئے پلٹ گئی۔ وہ آگے بڑھ گئی۔ شازیہ، شازیہ۔ وہ آتے ہی شازیہ کو پکارنے لگا۔ جی شاہ جی، عدن نے کچھ کھایا؟ وہ اب پہلے کی نسبت کافی حد تک نارمل ہو چکا تھا۔ نہیں صاحب جی، وہ کچھ نہیں کھا رہی، انہوں نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا ہے، اس نے پریشانی سے کہا تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اچھا سنو، تم ٹرے تیار کرو، میں خود جاتا ہوں۔ وہ سر ہلا کر چلی گئی اور تھوڑی دیر بعد ٹرے لے کر آ گئی۔ وہ ٹرے لیے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا، بس اس کی سسکیوں کی آواز گونج رہی تھی۔ شاہ کے دل کو کچھ ہوا، سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اس نے کمرے کی لائٹ جلائی۔ عدن سرہانے میں منہ چھپائے رو رہی تھی۔ وہ ٹرے اس کے قریب رکھ کر وہیں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر خاموش رہی۔ اس نے اس کا جائزہ لیا۔ نچلے ہونٹ سے بہتا خون اب سوکھ چکا تھا، البتہ ہاتھوں پر جلنے کے نشان واضح تھے۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور فرسٹ ایڈ باکس لے آیا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑنے کی کوشش کی تو عدن نے ہاتھ جھٹک دیا۔ اس نے زبردستی اس کا ہاتھ پکڑا اور دوا لگا کر پٹی کی۔ عدن منہ دوسری طرف موڑ کر بیٹھ گئی۔ چلو کھانا کھا لو، اس نے نوالا توڑ کر اس کے منہ میں ڈالا۔ اس نے منہ دوسری طرف موڑ دیا۔ عدن، میں نے کہا کھانا کھاؤ، اس نے سختی سے کہا۔
نہیں میں نے کھانا کھانا، سنا تم نے، تم زبردستی مجھے کھلا نہیں سکتے، اس نے چلا کر کہا تھا۔ عدن کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ سب نارمل ہو جائے؟ اس نے عدن کو پیچھے دھکیلا۔ عدن بے بسی کی آخری انتہا پر تھی۔ وہ واقعی ایک ظالم اور ضدی انسان تھا۔ دن پر لگا کر اڑتے گئے، پتہ ہی نہیں چلا۔ عدن اور شہاب کی شادی کو 1 مہینہ گزر گیا۔ اس 1 مہینے میں ایک دن بھی کوئی ایسا نہیں آیا تھا جب عدن شہاب کے ظلم کا نشانہ نہ بنی ہو۔ جب سے شہاب نے عدن کو زیان کی موت کی دھمکی دی تھی، اس کے بعد اس نے دوبارہ شہاب کے سامنے زیان کا ذکر نہیں کیا تھا۔ اس نے بس خاموشی کی چادر اوڑھ لی تھی۔ شہاب کچھ بھی کہتا، کوئی بھی ظلم کرتا، وہ چپ چاپ سہ لیتی۔ وہ شہاب کے ساتھ مخلص ہونے کی کوشش کرتی تو کہیں اس کا دل دیوار بن جاتا، تو کہیں اس کی آنکھوں کے سامنے اپنے باپ کا بے بس چہرہ آ جاتا۔ وہ پھر ہار جاتی۔ وہ منافقت نہیں کر پا رہی تھی۔ ہاں، شہاب نے اس سے وعدہ لیا تھا وہ ازیان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا اور آئندہ شہاب کے سامنے ازیان کا ذکر نہیں کرے گی۔ پھر سب نارمل ہونے لگا تھا۔ اب عدن چپ چاپ اور کھوئی کھوئی سی رہنے لگی تھی۔ ابتدا میں تو شہاب نے محبت سے، پیار سے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ بس خالی خالی نظروں سے اسے دیکھتی رہتی۔ وہ قسمت سے ہارنے لگی تھی اور اس نے اپنی ہار قبول کر لی تھی، لیکن شاہ اتنی جلدی ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ اسے ابھی بھی لگتا تھا شاید وہ عدن کو اپنا لے گا۔ وہ عدن سے بات کرنے کی کوشش کرتا تو عدن خاموش ہو جاتی۔ کئی دفعہ غصہ پی جاتا، کئی دفعہ عدن پر چلاتا اور اب تو باقاعدہ اس پر ہاتھ اٹھاتا تھا۔ وہ چپ رہتی۔ وہ تو اس لیے اسے اذیت پہنچاتا تھا۔ وہ چاہتا تھا وہ بولے، اسے روکے، لیکن وہ سب تسلیم کر چکی تھی اور شہاب بھی اب شاید ہارنے لگا تھا، لیکن وہ اپنی ہار تسلیم نہیں کر پا رہا تھا۔ عدن اپنے کمرے میں آنکھیں موندے لیٹ رہی تھی جب شاہ اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک تیز دھار چھری تھی۔ عدن جانتی تھی وہ کیا کرنے والا ہے۔ وہ کپ کپا کر رہ گئی۔ عدن! وہ آہستہ آہستہ چلتے اس کے قریب آیا۔ عدن دیکھو، پتہ ہے میں کیا کرنے والا ہوں؟ وہ شاید اب پاگل ہونے لگا تھا۔ ہاتھ دکھاؤ مجھے، وہ نرمی سے بولا۔ عدن نے ہاتھ اپنے پیچھے چھپا لیے۔ سنا نہیں، ہاتھ دکھاؤ، وہ چلانے لگا۔ عدن نے سہم کر ہاتھ آگے کیا تو اس نے اس کی کلائی پر اپنے ہاتھ سے پکڑی چھری سے کچھ لکھنا شروع کر دیا۔ عدن نے آنکھیں سختی سے مینچ لی۔ خون کی دھار بہہ کر اس کی سفید قمیص پر خون کے لال دھبے چھوڑ گئی تھی۔ عدن درد کی شدت سے کرانے لگی تھی۔ عدن دیکھو، اب تمہارے بازو پر بھی میرا نام ہے، اس نے بازو اس کی آنکھوں کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ اتنا سب کرنے کے باوجود نارمل تھا، مطلب تمہیں مجھ سے محبت ہے، اس نے اقرار چاہا تھا۔ عدن نے افسوس سے اسے دیکھا۔ اس نے پاس پڑے کپڑے سے خون صاف کیا اور پھر مسکرا کر اس کے بازو کو دیکھنے لگا جہاں اب شہاب لکھا ہوا تھا۔ عدن کو اس کی ذہنی کیفیت پر شک ہو رہا تھا۔ وہ واقعی پاگل ہونے لگا تھا۔ وہ دکھ اور بے بسی کی ملی جلی کیفیت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ عدن کے قریب بیٹھا اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ نظریں جھکا کر بیٹھی تھی اور آنسو خشک ہو چکے تھے، البتہ رونے کی وجہ سے اس کا پورا چہرہ، آنکھیں لال ہو چکی تھی۔ دکھاؤ، شہاب نے اس کی کلائی اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ وہ درد کی وجہ سے کرا گئی، خون بازو پر جم چکا تھا، البتہ وہ اس کے بازو پر اپنا نام تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے چھری سے لکھا تھا۔ تم ایسی حرکتیں کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو شاہ؟ اس نے کاٹدار نظروں سے اسے دیکھا۔ میری جان، کچھ بھی نہیں ثابت کرنا چاہتا، میں تو بس یہ چاہتا ہوں تم زیان کو بھول جاؤ اور میری ہو کر رہو۔ دیکھو کتنی محبت کرتا ہوں تم سے میں، اور جب تم میرے ساتھ بدتمیزی کرتی ہو تو پھر میرا دماغ گھوم جاتا ہے اور پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے۔ اب وہ اس کا زخم صاف کر رہا تھا۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم مجھے تکلیف دے کر، مجھے نقصان پہنچا کر میرے دل سے ازیان کو نکال دو گے تو بہت غلط ہو تم۔ وہ تحمل سے بولی، لیکن شہاب کے لیے یہ بات کافی تھی۔ تم میری ہو، تمہیں مجھ سے کوئی نہیں الگ کر سکتا۔ سنا تم نے ازیان کو تمہارے دل سے اور تمہاری زندگی سے کیسے نکالنا ہے، میں اچھے سے جانتا ہوں۔ اس نے بے دردی سے اس کا بازو چھوڑ دیا۔ وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ تم نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا تم اسے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ وہ تڑپ اٹھی، اور ایک زبان تم نے بھی دی تھی، ہمارے درمیان ازیان کا ذکر دوبارہ نہیں آئے گا، اس نے تلخی سے کہا۔ میں وعدہ کرتی ہوں اب نہیں لوں گی نام، اس نے ہاتھ جوڑ دیے۔ شاہ نے تلخی سے اسے دیکھا اور تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ شازیہ، شازیہ! وہ اپنے کمرے سے نکل کر شازیہ کو پکارنے لگی۔ جی بی بی جی، شازیہ نے دوپٹے سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہا۔ مجھے مارکیٹ تک جانا ہے، تم چلو گی؟ اس نے سلیقے سے چادر اوڑھتے ہوئے کہا۔ جی بی بی جی، میں تو چلی جاؤں۔
وہ تھوڑی دیر بعد شاہ جی آ جائیں گے اور آپ جانتی ہیں اگر انہیں وقت پر کھانا نہ ملے تو کیا کرتے ہیں۔ اس نے بے بسی سے کہا، تم سنبھال لینا پلیز، مجھے ایک دو ضروری چیزیں لینی ہیں، میں جلدی آنے کی کوشش کروں گی، اس نے التجا کرتے ہوئے کہا اور آگے بڑھنے لگی جب شازیہ کی نظر اس کے ہاتھ پر پڑی۔ بی بی جی، شاہ صاحب نے کل آپ کو پھر جلایا، اس نے اس کا بازو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ وہ نظریں چرا گئی۔ بی بی جی، شاہ تو آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، پھر آپ کو تکلیف کیوں دیتے ہیں؟ وہ ناسمجھی سے کہہ رہی تھی۔ وہ محبت نہیں کرتا شازیہ، یہ بات وہ خود بھی نہیں جانتا۔ وہ جسے محبت کا نام دے رہا ہے وہ محبت نہیں، ضد ہے۔ اتنے وقت سے آپ اس کے ساتھ رہ رہی ہیں بی بی جی۔ روز آپ کے ہاتھ پر کلائیوں پر زخم ہوتے ہیں، آپ چلی کیوں نہیں جاتی یہاں سے؟ وہ ہمدردی سے کہہ رہی تھی۔ اگر میرا کوئی ٹھکانہ ہوتا تو چلی جاتی، لیکن میرا اب اس دنیا میں کوئی نہیں، اس نے دکھ سے کہا۔ شازیہ بس دیکھتی رہ گئی۔ اچھا، تم گھر کا خیال رکھنا، میں تھوڑی دیر میں واپس آتی ہوں، ٹھیک ہے؟ وہ موضوع بدل کر وہاں سے جا چکی تھی۔ یا اللہ بی بی جی کی مشکلات کو آسانی میں بدل دے، اس نے دل سے دعا کی، اور شاید اب ایسا ہی ہونے والا تھا۔ وہ کار میں بیٹھ گئی، اب ڈرائیور کو ہدایت دے رہی تھی جب ڈرائیور نے اس کی بات کاٹ دی۔ بی بی جی، صاحب جی نے سختی سے ہدایت دی ہے، ان کی اجازت کے بغیر آپ کو کہیں نہ لے کر جاؤں، اس نے تابعداری سے کہا۔ کیا مطلب؟ میں جب سے اس گھر میں آئی ہوں پہلی بار تمہیں کہیں لے کر جانے کا کہہ رہی ہوں اور تم انکار کر رہے ہو، اس نے غصے سے کہا۔ بی بی جی، میری نوکری ہے، میں مجبور ہوں، اس نے کچھ سوچا، پھر موبائل پر شاہ کا نمبر ملایا۔ بیل جانے لگی، دوسری ہی بیل پر اس نے فون اٹھا لیا۔ شاہ، مجھے مارکیٹ جانا ہے، تم ڈرائیور سے کہو مجھے لے جائے، اس نے بغیر کوئی تمہید باندھے کہا۔ کیوں مارکیٹ جانا ہے؟ دوسری طرف سے سوال کیا گیا۔ مجھے کچھ ضروری چیزیں چاہیے، اس نے نارمل لہجے میں کہا۔ پھر کسی دن لے لیں گے جب میں خود گھر ہوں گا، اس نے عام سے انداز میں کہا۔ ضرور انتظار کرتی، لیکن جتنے کپڑے میں گھر سے لائی تھی وہ سب سردیوں کے ہیں، اب موسم بدل رہا ہے، وہ کپڑے اب اس قابل نہیں کہ انہیں مزید پہنا جا سکے، اس نے ایک ایک لفظ چبا کر ادا کیا۔ وہ شاہ کو بہت کچھ چتا گئی تھی اور بات اس کی ٹھیک تھی۔ اگلا پورا ہفتہ نہایت ہی مصروف تھا۔ ٹھیک ہے، میری بات کرواؤ ڈرائیور سے، اس نے عدن کو کہا تو اس نے فون ڈرائیور کی طرف بڑھایا۔ اب وہ اسے کچھ سمجھا رہا تھا، وہ مخصوص سر ہلا رہا تھا۔ ڈرائیور نے کار ایک بڑے سے شاپنگ مال کے سامنے پارک کی۔ گاؤں سے شہر آتے آتے آدھا گھنٹہ لگ جاتا تھا۔ چوکنا فارم ہاؤس شہر میں ہی تھا تو 20 منٹ میں وہ شاپنگ مال کے سامنے تھی۔ وہ اتری تو ڈرائیور بھی اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ عدن نے حیرت سے اسے دیکھا۔ صاحب جی نے کہا ہے آپ کو اکیلا نہ چھوڑوں، اس نے نظریں جھکا کر کہا۔ عدن جانتی تھی یہی ڈر تھا کہیں بھاگ نہ جائے۔ غصہ پیتی وہ آگے بڑھ گئی اور مختلف دکانوں سے کپڑے دیکھنے لگی۔ شاہ باقاعدگی سے ہر ماہ اس کے اکاؤنٹ میں رقم ٹرانسفر کر دیتا تھا، باقی کبھی اسے عدن کی ضروریات کا خیال نہیں آیا تھا۔ عدن بچپن سے ہی ایسے گھر میں رہتی تھی جہاں کپڑے بھی ضرورت کے تحت لیے جاتے تھے۔ وہ آج بھی بازار نہ آتی اگر وہ کپڑے اب مزید پہننے کے لائق ہوتے۔ شاہ کی ٹرانسفر کی ہوئی رقم اسے کبھی بھی ضرورت نہیں آئی تھی، اب بھی وہ صرف ضرورت کے کپڑے ہی لے رہی تھی۔ ڈرائیور سائے کی طرح اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ ڈرائیور کا موبائل بار بار بج رہا تھا لیکن وہ نظر انداز کر رہا تھا۔ شاہ کی کال ہے، اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں بی بی جی، گھر سے کال آ رہی ہے، اس نے تابعداری سے کہا۔ تو اٹھا کیوں نہیں رہے؟ اس نے ایک شرٹ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ صاحب جی نے منع کیا ہے، ڈیوٹی کے دوران کال نہیں اٹھانی، اس نے ایک دفعہ پھر کال کاٹ دی۔ یہاں پر تمہارے صاحب جی موجود نہیں ہیں اور اللہ نہ کرے کوئی ایمرجنسی بھی ہو سکتی ہے، میں تمہیں کہہ رہی ہوں کال اٹھاؤ، اس نے سختی سے حکم دیا تو مجبوراً اسے کال اٹھا لی۔ اس نے فون کان سے لگایا، اس کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔ عدن نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں پریشانی کے تاثرات نمایاں تھے۔ اس نے کال کاٹ دی۔ کیا ہوا؟ عدن نے سوالیہ لہجے میں کہا۔ میرا بیٹا چھت سے گر گیا ہے بی بی جی، اسے ہسپتال پہنچانے والا بھی نہیں ہے، وہ بس رو دینے کو تھا۔ تو تم یہاں کھڑے کیا کر رہے ہو؟ جاؤ اپنے بیٹے کے پاس، اسے تمہاری ضرورت ہے۔ عدن بھی پریشان ہو گئی تھی۔ نہیں بی بی جی، شاہ صاحب نے منع کیا ہے، آپ کو اکیلا نہیں چھوڑنا، مجھے نوکری سے نکال دیں گے۔ روزگار چھن جانے کا دکھ اس کے الفاظ سے ہلکولے لے رہا تھا۔ بھاڑ میں جائے تمہارے شاہ جی، کوئی مر بھی جائے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن مجھے پڑتا ہے، میں تمہیں کہہ رہی ہوں تم جاؤ، میں سب سنبھال لوں گی، بلکہ میں خود تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔
اس نے اسے تسلی دی، نہیں بی بی جی، پتہ نہیں وہاں کتنی دیر لگ جائے گی، بعد میں صاحب جی آپ پر غصہ ہوں گے۔ وہ جانتا تھا شاہ عدن کے ساتھ کیسا رویہ رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے تم کار بھی لے جاؤ، میں ٹیکسی سے گھر چلی جاتی ہوں۔ اسے واقعی اس سے ہمدردی ہو رہی تھی۔ شاہ سے کتنی مختلف تھی یہ لڑکی، پتہ نہیں کیوں اس کے ساتھ برا ہوا تھا۔ وہ سوچ کر رہ گیا، اور ہاں یہ پیسے بھی رکھو، اور پیسے ضرورت ہوئے تو مجھے ایک کال کر دینا۔ اس نے ہزار کے نوٹ اس کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے کہا، اللہ خوش رکھے آپ کو بی بی۔ اس کے دل سے دعا نکلی۔ اس کے جانے کے بعد عدن بل دینے کے لیے کاؤنٹر کی جانب بڑھی، پیچھے سے آتے شخص سے ٹکرا گئی، ہاتھ میں پکڑے سارے شاپر زمین پر گر گئے۔ سامنے کھڑا شخص معذرت کرتا زمین پر بیٹھ کر اس کی چیزیں سمیٹنے لگا۔ عدن نے ایک نظر اس کے ہاتھ پر بندھی گھڑی دیکھی، یہ تو بالکل ویسی تھی جو اس نے زیان کو تحفے میں دی تھی، تو کیا یہ زیان ہے؟ سامنے موجود شخص کا سر جھکا ہوا تھا۔ جب وہ اٹھ کر کھڑا ہوا تو دونوں کی نظروں کے تصادم میں دونوں کو ساکت کر دیا۔ عدن کو لگا اب وہ کبھی نہیں ہل پائے گی۔ سامنے موجود شخص کی بھی یہی حالت تھی۔ اسے لگا وہ خواب دیکھ رہا ہے، ابھی آنکھیں کھولے گا تو سب ختم ہو جائے گا۔ پچھلے 5 مہینوں سے وہ جسے ہر جگہ تلاش کر رہا تھا وہ آج اس کے سامنے تھی۔ وہ چھو کر اسے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ عدن نے تیزی سے اس کے ہاتھ سے شاپر لیا اور آگے بڑھنے لگی۔ جب وہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، نہیں عدن، تمہیں میری بات سننا ہوگی، ایک دفعہ کہہ دو ہاں تم نے بے وفائی کی تھی تو پھر خدا کی قسم کبھی نظر نہیں آؤں گا۔ وہ تیزی سے عدن کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ زیان تماشا مت کرو، وہ بس اتنا کہہ سکی۔ اسے ڈر تھا کہیں شاہ نہ دیکھ لے اور کہیں زیان کو ہی نقصان نہ پہنچائے۔ عدن پلیز 1 منٹ میری بات سنو۔ ارد گرد کے لوگ اب متوجہ ہونے لگے تھے۔ وہ وہیں کافی پوائنٹ پر بیٹھ گئی۔ وہ کسی کی نظروں میں نہیں آنا چاہتی تھی۔ قسمت ایک دفعہ پھر اسے زیان کے روبرو لے آئی تھی۔